بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ جی، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑا، واقعی میں بہت بڑا دن ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اور 26واں روزہ ہے آج، 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب ہے آج، اور پیر کا دن ہے 16 مارچ 2026۔ اور آج ہم اللہ کی توفیق سے، یقیناً اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ 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 29واں سپارے کا آغاز ہونے لگا ہے آج، ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جس طرح سے اللہ پاک نے 28 سپارے پیچھے مکمل کرائے ہیں، اللہ نے چاہا تو آج یہ بھی 29 بھی مکمل، اور آج ہی ہم نے افطار سے پہلے اور افطار کے بعد میں 30واں سپارہ بھی مکمل کرنا ہے۔ تو آج ہمارا کافی بڑا دن ہونے والا ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سب نے بھی اس میں بڑا ساتھ دیا ہے۔ تبارک الذی 29واں سپارہ ہے، اور سورت نمبر 67 سورہ ملک 67 نمبر کی سورت سے یہ سپارہ شروع ہوگا۔ اس میں ٹوٹل 11 سورتیں آئیں گی۔ سورہ ملک، اس کے بعد سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات، 50 آیات پر مشتمل ہے ان میں۔ تو یہ سپارے میں ٹوٹل ہمارے پاس 431 آیات ہیں، اور 27ویں سپارے میں ہمارے پاس 399 تھیں، اس میں 431 ہے، اور اما پارا جو آخری سپارہ ہوگا اس میں 564 ہوں گی۔ تو یہ سیکنڈ پر ہے نمبر آف آیات کے حساب سے۔ اور تبارک الذی سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی شان ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ تمہاری نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مارتی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے میں پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کر لیں گے۔ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو۔ یہ کس کا ہے بھائی؟ یہ آٹو میں چلا گیا۔ آج 29واں سپارہ ہے، آج یہ معاملات ہوں گے بھائی۔ یہ پھر سے بند ہو جائے گا کیا؟ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہیں، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بین، مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔
کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یا کیا تم آسمان والوں کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ خدا کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ یعنی یہ خدا خود جو ہے وہ خدا کے علاوہ کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے؟ آ گئی جی پھر وہی بات۔ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ کان، آنکھیں اور دل، فرحان بھائی، اور اس کے فوراً بعد آ گئی بات دل، اور دل کے بعد آ گئی مگر تم شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ دیکھیں جی، کان، آنکھیں اور دل کے بعد فوراً بات شکر گزاری کی۔ جی بھائی، یہ اللہ کا فارمولہ ہے۔ یہ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، چنانچہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی اللہ ہے جی۔ سورہ ملک کے سپارے کی پہلی صورت مکمل ہو گئی، 30 آیات پر مشتمل۔ اب سورہ قلم 52 آیات پر مشتمل۔ قلم، نون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو جو دین کا پیغام پہنچائے گا ان سب کے لیے یہی میسج ہے کہ تم ڈھیلے نہیں پڑ جانا۔ اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ کیونکہ دیکھو، اگر وہ بات جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے تو وہ بہت ساری باتیں جو معراج پہ ہوئی وہ ذکر نہیں ہوگا یہاں۔ جو بات قرآن میں آ رہی ہے اس کا مطلب وہ نبی کے ذریعے ہم سب کے لیے ریلیونٹ ہے، ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اس اینگل سے آپ نے دیکھنا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ والا حصہ کہ بھائی نبی سے بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی جو بندہ بھی دین کا میسج، اللہ کا میسج دے گا اس کے اوپر اسی طرح کی باتیں ہوں گی۔ دکیا نوس ہو گیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، خیر تو ہے، کیا ہو گیا، زیادہ مولوی بن گئے ہو بھائی، جماعت میں جانے لگ گئے کیا، واہ بھائی واہ، دین کے اوپر آ گئے ہو۔ ہم نے غلطی سے وہ اپنے اسٹیٹس پہ چیزیں لگا دی نا بھائی، جماعت میں جانا شروع کر دیا ہے، صحیح ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے فنکار آئیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔
اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، بد مزاج، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، جس نے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد کہا کہ نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ یہ سورہ کہف میں بھی باغ والوں کا ذکر آیا تھا، یا وہی باغ والے ہیں یا کون سے باغ والے ہیں، ہو سکتا ہے وہی والے ہوں یہ۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اب اس کے لیے آپ کو تفسیر میں جانا پڑے گا، لیکن بیسک میسج دیکھو آپ کو مل رہا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے تھے اور غرور تکبر کرتے تھے اور مسکینوں کو بول رہے تھے ہمارے باغ میں نہ آئے، پہلے پھل توڑ کے چلے جائیں، کیونکہ اگر غریب پہلے آ گئے تو وہ بھی اپنا بولیں گے ہمیں بھی کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سیل کے بدلے اچھی سیل عطا فرما دے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ وہی بات ہے نا، اس مہینے نہیں اگلے مہینے، ٹھیک ہے نا۔ امید نہیں ہارنی، اگر آپ امید ہار گئے تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا، نا امیدی ہو گئی، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے اسی سے کہ بھائی رزق ہم دیتے ہیں، رزق ہم کھولتے ہیں، رزق ہم سے مانگو، ہم ہیں دینے والے۔ ابھی نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ ہم نا امید نہیں ہوں گے، ہم محنت اتنی جاری رکھیں گے، ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک فارمولا۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں سے بھرے باغ ہیں۔ بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے، ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں ایمان والوں کی فہرست میں دائیں ہاتھ والوں میں شامل کریں۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو؟ کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ تو پھر لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساکھ کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا،
پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سر کوئی نئی بات نہیں تھی اس میں بھی، سب ہم پچھلے 28 سپاروں میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حاقہ 52 آیات پر مشتمل اس سپارے کی تیسری سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ سمود اور عاد کی قوموں نے اسے جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا، اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگاڑ کی ایسی آفت میں ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ 7 راتیں اور 8 دن، یہ پہلی دفعہ ہے۔ اس سے پہلے آ گیا تھا کہ چنگاڑ آئی تھی، لیکن وہ کتنے دنوں کے لیے آئی تھی، وہ ٹائم ڈیوریشن یہاں بتا دی۔ ابھی بھی مکمل نہیں ہے سر، 30 سپارے پورے مکمل ہوں گے تو میسج مکمل ہوگا۔ آئے 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 آؤ، آئے بیٹھے ہیں اجاز بھائی۔ جس سے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس سے سن کر یاد رکھیں۔ پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اسی طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگوں یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ یعنی جس کو سیدھے ہاتھ میں مل رہا ہے وہی ہے جنت والے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا، یعنی جس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے وہی ہو سکتا ہے سیدھے ہاتھ والا۔ تو نیک لوگوں کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور قیامت کو یاد رکھا ہوا ہے۔ قیامت کو یاد رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سب کچھ ہی آ جائے گا۔ قیامت کو یاد رکھا ہوا ہے تو وہ قرآن پہ عمل کرے گا اور پھر سب پہ عمل کرے گا، ایک لفظ میں سب کور ہو گیا۔ جس کے پل جھکے پڑے رہے ہوں گے، کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ رہا وہ شخص جس کا، ٹھیک ہے بٹ صاحب تو وہیں جا کے کھائیں گے پیئیں گے، اب تو ماشاءاللہ آپ نے ڈائٹ شروع کر دی ہے اور ماشاءاللہ کتنا وزن کم کر لیا آپ نے، اور آپ نے بھی بھائی۔ تو میرے ساتھ اللہ کے حکم سے آپ پہنچ جاؤ تو ہمیں مت بھولنا، اور آپ پہنچ جاؤ تو ہمیں مت بھولنا جنت میں۔ وہیں کھائیں گے یار، یہاں تو دیکھو کھائیں گے تو وزن بڑھ جاتا ہے، وہاں کھائیں گے وزن نہیں بڑھے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب ہضم ہو جائے گا۔ نہ یہ ٹینشن یار اب جاؤ برن کرو، 6 پیکس خراب ہو رہے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک آ جائے گا، نالیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ یہاں کے کھانے پینے سے نالیاں بند ہوں گی، وہاں تو جو کھانا ہے کھاؤ بھائی، اصل کھانا ہے ہی وہیں کا کھانا۔ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، یعنی لیفٹ ہینڈ پہ جدھر یہ بیٹھے ہوئے بھائی،
اگر اس ہاتھ پہ تمہیں اعمال نامہ دیا جائے اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، ان کے اوپر اشارہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تم ہنس رہے ہو، حسیب اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ اچھا وہ میرا کر رہا ہے جبکہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب بھی اللہ کا ہی ہے۔ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیروں میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ لہٰذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کھانے کو کیا ملے گا؟ پیپ ملے گی پینے کے لیے، زرقوم کے درخت ملیں گے جو پیٹ میں جا کے ابلتا ہوا پانی ملے گا جو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، سونا اور چاندی جو آپ نے اپنی بچا کے رکھی ہوگی وہ داغے جائیں گے آپ کے ماتھے پر، آپ کی کھال کو 70 گنا موٹا کر دیا جائے گا، آگ کی انٹینسٹی کم نہیں کی جائے گی، دروغہ جہنم سے وہ کہیں گے کہ انٹینسٹی کم کرو، ٹھیک ہے نا۔ سجدے کے بل، گھٹنوں کے بل انسان پڑا ہوا ہوگا، اندھا پیدا ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، صحیح ہے۔ اور وہ بولے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، تو آواز آئے گی کہ موت نہیں آئے گی۔ کاش وہ بولے گا کہ میری انٹینسٹی جہنم کی آگ کی کم کی جائے، وہ بھی کم نہیں کی جائے گی، اس کے لیے کانٹوں والے کھانا ہوگا، پتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں دیکھو۔ اس سے پہلے ہم نے یہ چیزیں، یہ 28 سپارے پڑھے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی جہنم کا کیا معاملہ ہے، پھر جنت کا بھی معاملہ ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی شہد کی، دودھ کی، جس کا ذائقہ کبھی کم نہیں ہوگا، جو ایسی شراب ہوگی جو آپ کو نشے میں نہیں لے کر آئے گی، امن والی، سلامتی کہہ رہے ہوں گے، لوگ تکیوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بولیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہمارا وعدہ پورا کیا، انہیں وہاں سب کچھ کھانے پینے کا ملے گا۔ وہ ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دوزخ والے ان کو کہیں گے، اور وہ کہیں گے دیکھو ہمیں اللہ نے ان سے بچا لیا۔ اب یہ سارے معاملات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وہ پھل دیکھ کر کہیں گے یہ پھل تو دنیا میں بھی ہوتے تھے لیکن ذائقے میں وہ بالکل الگ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں نا ہم نے 28 سپاروں میں، کہ یہ قرآن ایک، اور اس کی بھی جسے تم نے نہیں دیکھ، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دائنہ ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ پڑھ کے سنا بھی رہے۔ تو یہ بھی قرآن کے حق پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر رائٹر، مثال کے طور پہ جن لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، تو آج یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جو رائٹر خود لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اتنی سخت بات تھوڑی کرتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف سے منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دائنہ ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ جہاں اللہ ہے وہاں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنی کلیئر کٹ بات ہو رہی ہے۔ رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کنسیڈریشن میں رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ میسیج ہے بھائی، جب اللہ اتنا ڈائریکٹ میسیج آپ کو دے رہا ہے
تو پھر ہماری آپ کی کیا حیثیت رہ گئی پیچھے؟ اللہ تو اللہ ہے پھر. سیف بھائی اتنی سخت بات یہ 29 سپارے میں آئی ہے، پہلے بھی آئی ہے لیکن اتنی سخت نہیں آئی ان الفاظ سے. اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور پیچھے آ چکا ہے کہ آپ اپنی وہ سورہ نجم میں آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں، یہ بھی آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ بھی آ گیا. ہر لیول کے ایکسٹریم کی بات ہو گئی ہے بھائی. اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے. لہٰذا تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو. صدق اللہ العظیم. اس سپارے کی چوتھی سورت سورہ معارج، جس کے اوپر ہمارے وہ معارج بھائی کا نام تھا، اللہ ان کو خوش رکھے. ہاں حسن بھائی کی ٹیم میں تھے نا حسن بھائی. آج ہم نے بلایا ہے بلال فاروق کو، انوائٹ کیا ہم نے چیف گیسٹ. کل بلال فاروق کا میسج آیا تھا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. دیکھو اس کو پتا، اس کو کسی نے بتایا، اس نے ذکر کیا ہے کس نے کہ یار ہمارا منڈے کو مکمل ہے. لیکن اگر اس نے نہیں کیا، اس کو پتا ہے. تو میں نے بولا یہ تو اللہ کی طرف سے. میں نے بولا آؤ یار آپ بھی آؤ، آؤ بھائی. آپ نے شروع تو کیا تھا ہمارے ساتھ رمضان، ان کے ذریعے ہمیں کتنے بڑا لیسن مل گیا تھا بھائی. تو ہم تو ہر شر میں سے خیر نکال کے دیکھنی ہے. کسی سے نیگیٹو مت رکھو بھائی. یہ نیگیٹو لے کر دل میں رکھ کے کہاں جانا ہے ہمیں بھائی؟ دل صاف رکھو. اگلا پتھر مار رہا ہے، اگلے کو پھول پیش کرو، گلاب جامن پیش کرو، حبشی حلوہ پیش کرو. 2 قسم کے گلاب جامن اور حبشی حلوہ ملے گا آج بٹ صاحب بالکل اینڈ میں. تو اینڈ تک رکنا پڑے گا. دیکھ لو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معارج چوتھی سورت، اس سپارے کی 44 آیات پر مشتمل. یار طارق نہیں آیا؟ کل آیا تھا نا طارق؟ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی. ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے. وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے. فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ماشاءاللہ کیا لمبی عمر ہے میرے بھائی کی. ابھی آپ کا نام لیا، آگے آ جائیں بیٹا. یہ آسمان کے نیچے آ جاؤ. وہ ٹکڑے پہ بیٹھے ہو، وہ گیلے ہو جاؤ گے بارش میں. نیچے آ جائے طارق بھائی، بارش ہو رہی ہے وہاں، یہ چھاؤں میں آ جائے. فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو. یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. آسمان بھی تیل کی تلچھٹ کی طرح سے ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیہ میں دے دے. یعنی فرحان اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. فرحان بھائی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. وہ تو آپ دنیا میں بھی نہیں پوچھ رہے اپنے جگری دوست کو. تو یہ ایسا تو نہیں کہ یہی قیامت ہے ہمارے لیے فرحان بھائی. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو بائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے بٹ صاحب انشاءاللہ. اور فارمولا سمپل ہے سر، فارمولا سمپل ہے کبریا بھائی. فجر کی نماز باجماعت جس نے پڑھ لی اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سیدھا سمپل فارمولا ہے بھائی. اب تمہیں فجر کی نماز باجماعت بھائی جان. ہاں کبھی کبھار اگر انٹینشنلی مس ہو گئی تو پھر گھر میں چل جائے گی. یہ نہ ہو کہ باجماعت نکل گئی تو چھوڑ ہی دی. یار باجماعت نکل گئی تو چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا. وہ آپ فجر کی نماز کے فضائل پڑھ چکے ہو. سمپل فارمولا ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے بھائی، زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے. کیونکہ برائی، نماز بے حیائی بری باتوں سے آپ کو ویسے ہی روک لے گی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رک رہے اور آپ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، تقوی میں نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب بھائی وہ نماز کا اثر نہیں ہو رہا.
حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے, اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا, سب داؤ پہ لگا رہا ہے وہ, اور زمین کے سارے باشندے, پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا, وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی. ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا, پھر اسے سینت کر رکھا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے, اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے. مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہے. آگے نماز کا ذکر سر. وکیل صاحب دیکھیں جی, فریکوینسی کنیکٹ ہو رہی ہے. جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں, اوپر جہنم والوں کا ذکر آیا اور نیچے نماز کا ذکر آ گیا. اس کا مطلب مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہے. اب صرف فجر بھی نہیں, اب فجر تو مشکل ہے اسی لیے فجر کے اوپر ذکر ہو رہا ہے. یہ تھوڑی ہے فجر پڑھ لی, ظہر اثر مغرب عشاء چھوڑ دی, تو پھر تو ایک ہی نماز فرض ہوتی نا. یہ تو اچھا ہے 50 کے بعد اللہ حضرت موسیٰ کا بھلا کرے کہ 50 نمازوں سے جو داستان شروع ہوئی تھی معراج پر, وہ 5 پر جا کے مکمل ہوئی. مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں, اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے سوالی اور بے سوالی کا, اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں, اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں. یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اپنی زبان کے بیچ, اپنے ہونٹوں کے بیچ میں, دانتوں کے بیچ میں زبان کی, اور ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ کی. اگر آپ غور کریں, زبان سے ہی اگلے کا دل ٹوٹتا ہے اور اسی سے نفس ٹوٹتا ہے. ٹانگوں کے بیچ میں اور دانتوں کے بیچ میں, ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. یعنی یہ زبان وہ بولے گی جو اللہ کا حکم ہے, اور یہ نفس وہ کرے گا جو اللہ کا حکم. سر سب کچھ کور تو ہو گیا 2 چیزوں میں. دیکھیں جی کتنی باری حدیث ہے, چھوٹی سی حدیث لیکن کتنی. اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں, کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. یعنی جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے, اب آپ سمجھ جائیں, جو نامحرم خواتین کے ساتھ زنا کا معاملہ کر رہے ہیں, ان کے لیے تو حکم ہے نا کہ ان کو تو شادی شدہ آدمی کو تو سنسار کر دیا جائے, یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے, یا اس کی سزا ہے دنیا کے اندر. اور ایک غیر شادی شدہ آدمی جو یہ کام کر رہا ہے, بیچلر اگر یہ کام کر رہا ہے, کوڑے. اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے نہیں, اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں, یعنی وکیل, ججز, گواہ, وکیل صاحب, اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں وہ بچے رہیں گے. یعنی جو گواہیاں ٹھیک ٹھیک نہیں دے رہے, جو فیصلے غلط کر رہے ہیں پیسے لے کے. حسن بھائی, اگر پیسے کے اوپر آپ کا کیس خراب کر دیا جائے تو صبر کا دامن رکھنا ہے, آزمائش ہوگی. حضرت یوسف بھی کتنے سال جیل میں ناحق قید رہے, قید بھی ہونا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اللہ کے آگے سرنڈر کرو. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ ججز, یہ وکیل, یہ گواہ جو آج تھوڑے سے چند پیسے لے کے اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں, اور پوری لوگوں کی زندگیاں یار جیلوں کے اندر گزر رہی ہیں, یہ سب اللہ حساب لے لے گا بھائی. یہ دنیا سمندر میں انگلی ڈالے تو ایک قطرے کے مانند ہے بھائی. اور کل ہم دیکھ چکے ہیں 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو ہم سو رہے ہیں, اور 10 سال ہم نے ویسے نکال دیے تھے, تو 50% تو ہم ویسے ہی, 50 کیا 40 ایئرس تو ہم نے ویسے ہی کیلکولیٹ کر لیے تھے. ہاں یہ لکھے ہوئے بھی ہیں. اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے.
اور یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ گواہی بے شک تمہارے اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ جاری ہو. گواہی گواہی ہے بھائی. اگر یہ نہیں کہ اگر میرا بھائی اس گواہی کے پیچھے جیل میں جائے گا تو میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دوں گا. آپ نے اپنی آخرت میں جہنم کا فیصلہ کر لیا جھوٹی گواہی دے کے. یہ وکیل اور ججز نے اپنی جہنم خرید لی ہے بھائی. ایک ایک فیصلے سے اپنی جہنم خرید لی انہوں نے. اب ایک غلط فیصلے سے جو ایک بندہ ناحق قید میں پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے 7 سال 8 سال 10 سال جیلوں کی داستانیں جو سننے میں آتی ہیں ناحق قید کے اندر پڑے ہوئے لوگ، ایک ایک غلط فیصلے کے پیچھے پوری پوری زندگیاں برباد ہو گئی. آپ کو کیا لگ رہا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ بھائی جان یہ اپنی آخرت، یہ قرآن پڑھا ہی نہیں انہوں نے نا. تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس عمر کے اندر، آپ لوگ تو خوش نصیب ہو بھائی، یہ 17 سال کے جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہو. ہمیں تو 32 33 34 سال لگ گئے قرآن مکمل کرتے کرتے بھائی. عثمان بھائی آپ کے لیے بھائی یہ بہت فخر کی بات ہے. حسن عباس بیٹا آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے. شاہزین آپ کے لیے بڑی، زید آپ کے لیے، احسن عمران، طارق بھائی، طاہر بھائی، سیف بھائی، فرحان بھائی، حسیب، فصیح، تم لوگ کی تو خوش نصیبی ہے بھائی. تم لوگوں نے ینگ ایج میں پڑھ لیا. وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے. تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا کر. کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اس نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں. اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا. لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں اور کھیل کود میں لگے ہوئے لوگ، کل وہ آیتیں آئی تھی نا، ان کو پڑے رہنے دو ان کے اپنے معاملات میں. کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرحان چھوڑ دو بھائی، یہ موبائل شیطان ہے یار، کیوں ہاتھ لگاتے ہو آپ ان لوگوں کو؟ بس وہ کیمرہ دیکھتے رہو، چھوڑ دو بھائی. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یہ سب وہی جہنمیوں کا ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں آپ کو آ رہا ہے 30 سپاروں میں. آپ یہ سب ایک جگہ کریں، اے آئی کو دے دیں، وہ آپ کو پورا منظر کھینچ کے منظر کشی کر کے دے دے گی اے آئی. اور کر رہے لوگ، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں آج کل. اس سپارے کی 5ویں سورت سورہ نوح 28 آیات پر مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. سمپل کام ہے. دیکھو خبردار کرنے والا ہوں بتایا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے. فرحان بھائی کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر آؤ فصیح، ادھر جا کے بیٹھو، ادھر آ کے بیٹھو. آپ کیا دیکھ، موبائل ادھر ہی چھوڑ دو، چھوڑ دو ادھر موبائل. امپورٹنٹ بات ہے نا، اسی لیے. اب دیکھو غور سے سنو. چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اب ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے بھائی، میں خبردار کرنے والا ہوں. کس چیز سے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور کہنا مانو. اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے آ گئے. اللہ سے ڈرو، ڈرو گے تو عبادت کرو گے، اور عبادت کرو گے تو ڈر پیدا بھی ہوگا. اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. یعنی اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا. دنیا میں تمہیں رہنے کا موقع ملے گا. بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا. کاش کہ تم سمجھتے ہو. الحمدللہ 29ویں سپارے تک آ گئے. کوئی ایسی آیت نہیں آئی جو سیلف ایکسپلینیٹری نہ ہو. یہی آبجیکٹو تھا ہمارا قرآن پاک شروع کرنے کا، کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی آیت ہمیں 1+1 2 سمجھ میں نہیں آ رہی.
پھر نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ زیادہ بھاگنے لگے. اور پیچھے آ چکا ہے کہ 900 اور 50 سال 950 سال تبلیغ کری، دعوت دی. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر کا مظاہرہ کیا. پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپکے بھی سمجھایا. چنانچہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا. یعنی جو اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ اسے خوب بارشیں دے گا، اس کو مال اور اولاد میں ترقی بھی دے گا، ان کے لیے باغات بھی پیدا کرے گا، تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے؟ اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک ایسا فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو. نوح نے کہا ہے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ وہ اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یغوس اور نصر کو چھوڑنا. اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے. ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے. اور نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے. اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور ڈھیٹ کافر ہی پیدا ہوگی. میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے. صدق اللہ العظیم. 6 نمبر کی صورت اس سپارے کی سورہ جن 28 آیات پر مشتمل. اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. وہی والا ذکر آ گیا طائف کے بعد والا جو پیچھے بھی آیا تھا. اب اس کی سورہ جن اس نام سے آ گئی یہ سورہ، جو رائے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا. اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں. اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے ہیں. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے ہیں. اس طرح ان لوگوں کے نے جنات کو اور سر چڑھا دیا. ایلومیناٹی اور یہ فری میسنس آ گیا بھائی کہ جنات سے پناہ لی بھی ہے ان لوگوں نے. تو اللہ نے ایکسیس دیا ہوا. اللہ نے بھائی ابلیس نے تو اللہ سے مہلت لی تھی نا، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا. اللہ نے کیا کہا میں دے رہا ہوں تجھے اس دن تک کی مہلت. اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے. اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے.
اور یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ جب ایمان اللہ پر لے آئے تو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا حسن بھائی اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ کو وہ راضی تو پھر آپ کو اسی میں راضی رہنا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تو یہ آزمائش ہے، نہیں تو سزا ہے۔ تو جب اس سے گزرنا ہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آزمائش سمجھ کے گزرا جائے؟ اب آ ہی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی سمجھ کے چلا جائے، تو آپ کو اطمینان بھی رہے گا، سکون بھی رہے گا، معاملات رہیں گے۔ یہ چیز تھی جو آپ نے، اب پتہ نہیں 30 سپارے آپ نے گھر پہ سنے ہیں کہ نہیں پورے؟ اب دیکھو نا، ہاں تو یہ ہے کہ دن میں آدھا گھنٹہ تو نکال ہی سکتے تھے نا۔ یہ چیز جس نے یہاں سے مس کر دی اس نے، دیکھو وہ سننا الگ اس کا امپیکٹ ہے، جو لائیو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لائیو الگ ہے۔ تو وہ محروم ہو گیا جس نے ڈیلیبریٹلی یہ چھوڑ دیا۔ اب وہ کون کون تھا وہ خود غور کرے، جس نے اپنے لیے فیصلہ کیا میں ورک فرام ہوم کروں گا۔ تو بھائی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ ایک جگہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا، ہمارے اعمال کے سبب کیوں اللہ نے بولا کہ میں تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم لوگ اس محفل میں بیٹھ سکو۔ یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے دیکھنے کا، ٹھیک ہے۔ ہاں آج بھی کچھ نہیں بگڑا، اگر آپ کے دل میں آج بھی یہ ندامت پیدا ہوگی تو آپ اگر آج بھی استغفار کر لیں گے اور آج تیہ کر لیں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ ان کو اسی انٹینسٹی کی نیکیوں سے بھی تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ احساس تو ہونا کہ ہاں یار یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، یہ پورا رمضان گزر گیا ہے، آج 26ویں روزے میں ہم داخل ہو گئے، ہم نے 26 روزے اپنے ضائع کر دیے، آج بڑی رات ہو سکتی ہے بھائی۔ 27ویں روزے کو 27واں رمضان ایک جگہ تو ہے، پاکستان بھی آج ہی آزاد ہوا تھا 27ویں رمضان کو، اور اتفاق ہے آج سے 8 سال پہلے 27 رمضان کو ہی لرن ٹو برن بھی سٹارٹ ہوا تھا۔ اتفاق ہے، ہم نے جان بوجھ کے 27 نہیں سلیکٹ کی تھی، اتفاقاً۔ تو اللہ نے بڑا کام لینا ہے اس پلیٹ فارم سے، انشاءاللہ اللہ لے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور اللہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جس دل میں ایمان ہوتا ہے ادھر غم نہیں ہوتا، اور جدھر غم ہوتا ہے ادھر ایمان نہیں ہوتا۔ تو گھاٹا نہیں ہوگا، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا۔ اگر دل میں غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے تو اس کا مطلب اللہ نہیں ہے، اور اللہ ہے تو پھر تکلیف نہیں ہے۔ یا دل میں تکلیف ہو سکتی ہے یا اللہ ہو سکتا ہے، یا غم ہو سکتا ہے یا اللہ ہو سکتا ہے، یا گھبراہٹ ہو سکتی ہے یا اللہ ہو سکتا ہے، یا بے چینی ہو سکتی ہے یا اللہ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ ہے تو بے چینی بھی نہیں، نہ گھاٹا، نہ پریشانی، نہ تکلیف، نہ ٹینشن۔ اب سیل کم ہو گئے کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے، اگلے مہینے ہو جائے گی، اگلے مہینے نہیں ہوئی اس کے بعد ہو جائے گی، ہوگی ضرور، اللہ آزمائے گا، اس آزمائش سے نکالے گا ضرور۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ کافر کو دے رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو مانگ نہیں رہا اس اللہ سے، تو اللہ اس کو دے رہا ہے۔ وہ اللہ سے شرک کر رہا ہے تو اللہ ان کو دے رہا ہے، تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ لاجک ہی نہیں بیٹھ رہی نا۔ جب وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ جو نہیں مان رہا اللہ کو، جو اللہ سے مانگ ہی نہیں رہا، جو اللہ کی طرف شرک کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کا بت بنائے، اللہ کی زمین سے مٹی اٹھائی، اسی سے بت بنایا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس سے مانگ رہا ہے یار، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو یار لاجک ہی نہیں بیٹھ رہی کہ جو بندہ اللہ کو ایک مان لے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دے اللہ اس کو نہ دے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ہو، ایسی کوئی آزمائش نہیں ہوگی کہ تمہیں نہ ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ حضرت عثمان کو نہیں ملا،
اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نہیں ملا. حضرت عثمان کے نام سے آج بھی وقف عثمان چل رہا ہے سر. آج بھی غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, کھجوریں بانٹی جاتی ہیں. آج بھی حضرت عثمان کے پاس ٹریلینز آف ڈالر تھے آج کے حساب سے اگر بات کی جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے کتنے معاملات چل رہے ہیں. حضرت عثمان کے نام سے تو پورا سعودی گورنمنٹ نے وقف بنایا ہوا ہے. اس پراپرٹی کے اوپر باغ ہے کھجوروں کے, وہ تقسیم ہوتا ہے بھائی, وقف عثمان ہے وہ 1500 سال گزر گئے بھائی, اتنا مال تھا دیا نا اللہ نے. اور عشرہ مبشرہ بھی ہے, ٹاپ 10 صحابہ میں بھی ہیں, ذو نورین بھی. اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اور ہوتی تو میں اور کی بھی شادی کرتا. سوچے کیا کریکٹر ہوگا حضرت عثمان کا. مال کی کوئی کمی تھی کیا؟ یہ کس نے کہا بھائی؟ اللہ کے نبی نے تو مال خود, کیونکہ دیکھو بہترین نمونہ وہ ہے. اگر ان کے پاس مال ہوتا تو آپ یہ جسٹیفیکیشن دیتے اللہ ان کے پاس ہے تو ہم کیوں غریب. تو رول ماڈل اللہ نے ایسا سیٹ کر دیا کہ امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی. ہمارے یہاں مسکین سے مسکین شخص پاکستان میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 1 کھجور اور 1 گلاس پانی پہ سحری کیا اور 1 کھجور اور 1 گلاس پانی پہ افطار کیا. خدا کی قسم ایک بندہ تمہیں پاکستان میں ایسا نہیں ملے گا, اٹھا کے دیکھ لو بھائی جان, ایک بندہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی کی ڈائٹ تھی. اسٹینڈرڈ دیکھیں کیسا سیٹ کیا بھائی جان. یہ تو دیکھیں آپ, بہترین نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. بہترین نمونہ حضرت ابو بکر کی ذات بہترین نمونہ نہیں ہے. ہاں آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہو. بہترین نمونہ ہمارے نبی کی ذات ہے. وہ 1,24,000 پیغمبر کی ذات نہیں ہے, وہ ہمارے پیغمبر کی. اور ہم اس امت, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ ہمارے لیے فخر ہے بھائی. یہ ایک حدیث یار یہ کیفیت ایسی پیدا کر دیتی ہے نا کہ یار ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے مجھے, میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے انتظار میں ہوں, میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا اشتیاق ہے مجھے, مطلب شوق ہے, انتظار میں ہوں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ بیٹھے, صحابہ نے بولا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. انہوں نے بولا تم میرے صحابہ ہو, تم تو مجھے دیکھ کر میرے پہ ایمان لائے ہو. تم تو مجھے دیکھ رہے ہو, میرے پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, تم مجھے دیکھ رہے ہو, تم نے مجھے لائیو دیکھا ہے تو تم میرے پہ ایمان لا رہے ہو. میرے بعد ایسی امت آئی, میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ اسی انٹینسٹی کا ایمان لائیں گے جو تم لے کر آئے ہو. میں ان سے ملنے, وہ میرے بھائی ہیں. ہمیں اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا ہے. اگر آپ غور کریں یہ ہے وہ شاید عمل, میں اس کو غور کرتا تھا کہ یار ہمیں اللہ نے آج اے سی دیا ہوا ہے, ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں, ہمیں آسائش دی ہوئی ہے. کیوں؟ صحابہ کے مقابلے میں ہمارے پاس صاف پینے کا پانی ہے. کیوں سر؟ شاید میری عقل نے مجھے یہ جواب دیا کہ شاید کہ ہم اپنے نبی پر اس طرح سے ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں نا. یہ اس بات کی برکت ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اے سی بھی دیا ہے, ہمیں گاڑی بھی دی ہے, بنگلہ بھی دیا ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہمارا صحابہ سے لاکھ نہیں کروڑ اربہ درجے بہتر ہے. سر ایک نلکے کے اوپر اٹھانے پہ پانی نکلتا ہے, صاف پانی, ایک قدم پہ واش روم ہے, فون کے اوپر من چاہ کھانا ہے. سر من چاہ کھانا ہے, پہننے کے لیے وہ کپڑے جو آج اتارو دوسرا دھل کے آئے گا, سافٹ باریک کپڑے, ٹھنڈے کپڑے. تو اللہ نے دیکھو اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی دیا ہے کہ نہیں دیا. اور پلس اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے. اور بھائی ہم بھائیوں کی کیٹیگری میں آئے ہیں, بھائی صحابہ سے بڑھ کر کیٹیگری ہو گئی ایک طریقے سے کہ مجھے اپنے بھائیوں سے, وہ نبی پاک کہہ رہے ہیں تم تو میرے صحابہ ہو, تم تو میرے صحابہ ہو. بھائی وہ ہیں جو میرے پہ بغیر دیکھے ایمان اس طرح لائیں گے جیسے تم لے کر آئے ہو. بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. پھر چاہے جائے کہ آپ رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلیں, گیم شوز کھیلیں, آپ مووی کے پریمیئرز کے اوپر جائیں, آپ معاملات کریں, اور پھر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو چھوڑ کے ماننا شروع کر دیں. بھائی جان یہ ہمارے نبی کی امت میں سے ہے تو ہمارا بچا ہوا ہے, ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ, آپ پچھلے 28 ساڑھے 28 سپارے آپ نے پڑھ لیے کہ ایک ایک غلطی کے اوپر
ہوا کی چنگاڑ نے آ کے 7 دن 8 دن 7 راتیں تباہ و برباد کر دیا. کسی کے اوپر قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی, کسی کو ہوا کے عذاب آیا, کسی کے اوپر خون نازل ہوا, کسی کے اوپر ٹڈیاں برسیں. حضرت موسیٰ کی قوم پہ کیسے کیسے عذاب آئے. ہم لوگ اس عذاب سے دنیا میں بچے ہوئے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے اللہ میں امتحان. اور سیل تھوڑی سی کم ہو گئی, ایمان بھٹک گیا ہمارا, بتاؤ سب بھول گئے, شکر گزاری تیل لینے چلی گئی ہماری. کوئی بات نہیں, اللہ دے گا انشاءاللہ. اچھے دن ابھی بھی اچھے ہی الحمدللہ بھائی, اللہ کا احسان ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اگلے 10 مہینے بھی ایسے گزر جائے تو مسئلہ نہیں ہے. پچھلے 10 مہینے بھی تو پروفٹ تو کیا ہے نا, 2 سال پروفٹ بھی کیا ہے نا. اگلے 2 سال نیچے بھی گر جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اللہ بچانا اس آزمائش سے. 2 سال والی نہیں دینا, ابھی دینا تب جب ایمان پکا ہو, برداشت کرنے والا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہے حسن بھائی, جب اللہ کے نبی نے سکھائی ہے تو بھائی سکھائی ہے. ہم کیوں خواہ نقصان مانگے. اللہ ہمیں جہاں میں بھی اچھا دے وہاں میں بھی اچھا دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی کیا؟ کوئی کمی ہوگی بٹ صاحب؟ اتنا بھی نہیں, اتنی تو پوری دنیا کی حیثیت ہے بھائی, پتہ بھی نہیں چلنا. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لائے تو اس نے نہ کوئی کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں. چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے, اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ ہیں جہنم کا ایندھن ہے. ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہے, بے شک مسلمان ہی کیوں نہ ہو. لکھا ہوا آ گیا بھائی. کلمہ پڑھنا زبان سے مسلمان ہو جاؤ گے آپ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. مسلمان سر اوریجنلی وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم ہے. ظالم بندہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا. جو اللہ کو مان رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان رہا ہے, وہ ظلم کرے گا کسی بندے پر؟ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک انسان کا دل دکھانا اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم جا کے کعبہ کو مسمار کر دو. آج تم کعبہ کو خراش دے دو نا نیل کٹر سے, جا کے تمہارے چیتھڑے اڑا دیں گے, تمہیں کھلی پھانسی دے دی جائے گی. تم خانہ کعبہ کو جا کے کھرچ دو, تمہیں پھانسی ہو جائے. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے کعبہ کو جا کے توڑ دو, وہ چھوٹا گناہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک مومن مسلمان کا دل دکھانا زیادہ بڑا گناہ ہے. اندازہ لگائیں آپ. ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو ناحق آپ نے قتل کر دیا. ایک انسان کو ناحق قتل کیا گیا ہے. تو یہاں تو ٹنوں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, چادر چار دیواری پامال کی جا رہی ہے, غلط ججوں کو خرید کے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. بھول گئے نا بھائی, یہ قیامت کی نشانی ہے سر. تو ایسے دور میں سورہ کہف کیوں آخری دور کے اندر پڑھنی ہے؟ کیونکہ آخری دور میں جس لیول کے فتنے ہوں گے, سورہ کہف میں آپ کو بتا دیا آئسولیشن اختیار کریں. یہ آئسولیشن ہے بھائی. تم اللہ کی بات, اس لیول کا فتنہ ہے مارکیٹ میں کہ تم اللہ کی بات کرو گے تمہیں گالیاں پڑیں گی بھائی. یہ ہم صرف یہاں تک کی گفتگو ہے, صرف یہیں تک کی گفتگو ہے بھائی. ہمارے پہ دیکھو, یہ 30 لوگ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری آئسولیشن ہے. یہ ہمارا وہ غار ہے جو اصحاب کہف کا تھا, یہ ہمارے دائرہ ارکم ہے بھائی. ہم اپنی تو اصلاح کر لیں, ہم تو ٹھیک ہو جائے, ہم ٹھیک ہو جائیں, ہماری فیملیاں ٹھیک ہو جائیں, یہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بھائی. کہ جائے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, فیملی ہماری گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے, 6 مہینے میں ہم ایک دفعہ, 3 مہینے میں ایک دفعہ جا رہے ہیں. بیوی بچوں کی کیا پرورش ہو رہی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے اپنے بیوی بچوں کو یا تو یہاں لے کر آؤ اجاز بھائی, یا آپ بھی وہی چلے جاؤ, کیونکہ آپ سے سوال ہوگا آپ کے بیوی بچوں کی تربیت کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے اوپر یہ جو آزمائش آئی ہے کہ آپ کی بائک چوری ہو گئی, ایسی آ گئی؟ بھائی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے بندے تمہارے بیوی بچے وہاں ہیں, ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ بغیر آدمی کی عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ کوئی پیچھے ہنکی پنکی ہو جائے, بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ کون کرے گا تربیت؟ اللہ رسول سے کون جوڑے گا ان کو؟ باپ کی ذمہ داری ہے. آپ سے سوال ہوگا بھائی تم نے بچے کی کیا تربیت کی.
اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں. اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا. اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا. کہہ دو کہ نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے نہ کوئی بھلائی. کہہ دو کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھڑا کر کوئی اپنی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں. البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایک ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہیں. کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو. ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے. صدق اللہ العظیم. اب ایک غور کریں ایک بات پر. او بھائی اللہ ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے جو آدم کا بھی تھا، وہی ہے جو موسیٰ کا بھی تھا، وہی ہے جو نوح کا بھی تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی اللہ ہے. اور وہی اللہ ہے جس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں وہی اللہ ہے. اللہ تبدیل نہیں ہو گیا. غور کریں کہ اسی اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں. اور اللہ پیچھے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں بندے کی شہرت سے بھی قریب ہوں. نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ یہ میں ان کی پکار سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ موجود ہے اس وقت، ہم سب کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. بھائی جان ہم انسان ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار انسان تو ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتا ہے. بھائی یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا. ہماری لمیٹیشنز ہیں بھائی. سورہ مزمل 20 آیات پر مشتمل، اس سپارے کی 7ویں صورت. ہے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. ہمارے لیے بھی میسج ہے نا. اگر نبی کے لیے صرف پرائیویٹ میسج ہے تو پھر سر ہمارے لیے کیا ذکر ہونا چاہیے اس کا؟ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. چادر میں تو ہم بھی لپٹے ہوئے ہیں نا، رات میں سوتے کمبل کے ساتھ ہی ہیں سر. رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے. آ گیا بھائی نفس کو کچلنے کا فارمولا. بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے. دن میں تو تم لمبی مصروفیات میں رواں دواں رہتے ہو اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو. اسی کو کارساز بنا لو. ایک کارساز سڑک جو ہے ہماری، وہ کارساز اللہ ہے بھائی. ہم نے کارساز سڑک کا نام رکھا ہوا ہے. وہ کارساز اللہ ہے. پی این ایس کارساز، پی این ایس کو کارساز بنایا ہوا ہے. او بھائی یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. پاکستان نیوی کو کارساز بنایا ہوا ہے، پی این ایس کارساز نام رکھا ہوا ہے. اللہ کارساز ہے. اور جو باتیں دیکھو، سڑکوں کا نام بھی شرک کے اوپر رکھا ہوا ہے تو ہو رہا ہے شرک بھائی. وہ نام یہ غلط ہو گیا، نام غلط ہو گیا بھائی. کارساز نام ہو ہی نہیں سکتا. کارساز کون ہے؟ اچھا پی این ایس کارساز، واٹ از دس یار، نان سینس.
PNS Karsa should not be the name, it should be now renamed. सड़क का नाम कुछ और करो, PNS ही रख दो भाई, PNS सड़क रख दो, कारसाज तो अल्लाह हो सकता है। पंखे के गोल्डन पंखे वाली सड़क, गोल्डन पंखा लगा हुआ है ना। और जो बातें ये काफिर लोग कहते हैं इन पर सब्र से काम लो, और जो बातें ये काफिर लोग कहते हैं इन पर सब्र से काम लो और खूबसूरती के साथ इनसे किनारा कर लो, खूबसूरती के साथ किनारा कर लो। और तुम्हें झुटलाने वाले जो ऐश व इशरत के मालिक बने हुए हैं इनका मामला मुझ पर छोड़ दो और इन्हें थोड़े दिन और मोहलत दो। मोहलत है भाई, मोहलत है। यकीन जानो हमारे पास बड़ी सख्त बेड़ियां हैं और देखती हुई आग है, और गले में फंस जाने वाला खाना। सर यानी वो जो अंदर आते तोड़ रहा है वो अलग है, और ये गले में फंसने वाला अलग है। यानी गले में फंसा हुआ भी होगा और नीचे अंदर ओए हो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, और गले में फंस जाने वाला खाना और दुख देने वाला अज़ाब है। इस दिन जब ज़मीन और पहाड़ लरज़ उठेंगे और सारे पहाड़ रेत के बिखरे हुए तोदे बनकर रह जाएंगे। झुटलाने वालों, यकीन जानो हमने तुम्हारे पास तुम पर गवाह बनने वाला एक रसूल इसी तरह भेजा है जैसे हमने फ़िरौन के पास एक रसूल भेजा था। फिर फ़िरौन ने रसूल का कहना नहीं माना तो हमने इसे ऐसी पकड़ में ले लिया जो इसके लिए ज़बरदस्त वबाल थी। अगर तुम भी ना माने तो फिर इस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा। देखो बच्चा बूढ़ा हो गया कि नहीं, ये तो अल्लाह रहम करे भाई तुम्हारे अमाल के ऊपर। तुम्हें अल्लाह ने ज़िंदगी में ही बूढ़ा बना दिया है। तुम अपने अमाल का जायज़ा लो, तुम बहुत ख़तरनाक आदमी हो। तुम 1 महीने के बाद आ रहे हो भाई आज, अल्लाह के बंदे, बड़े कमाल के बंदे हो तुम कि तुम आ गए, ये भी बड़ा कमाल है। अल्लाह ने भेजा इसको भाई। रखे कौन रखे। अगर तुम भी ना माने तो फिर इस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा। हसन भाई, और जिससे आसमान फट पड़ेगा, अल्लाह के वादे को तो पूरा होकर रहना है। ये एक नसीहत की बात है। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ से जाने वाला रास्ता इख्तियार कर ले। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, अल्लाह ने आपको भेजा है तो अल्लाह की मर्ज़ी, हमारा क्या मजाल, हम आपको मना थोड़ी कर सकते थे। ये तो अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया तो कुछ ना कुछ अमाल किए होंगे तुमने, पापों का प्रायश्चित किया लग रहा है। इस्तग़फ़ार। ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े होते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक जमात ऐसा ही करती है, और रात और दिन की ठीक ठीक मिक़दार अल्लाह ही मुकर्रर फरमाता है, और इसे मालूम है कि तुम इसका ठीक हिसाब नहीं रख सकोगे, इसलिए इसने तुम पर इनायत फरमा दी है। अब तुम इतना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो। अल्लाह को इल्म है कि तुम में कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ दूसरे ऐसे होंगे जो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के लिए ज़मीन में सफ़र कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जो अल्लाह के रास्ते में जंग कर रहे होंगे। लिहाजा तुम इस कुरान में से इतना ही पढ़ लिया करो जितना आसान हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़ दो, अच्छा वाला कर्ज़, और तुम अपने आप के लिए जो भलाई भी आगे भेजोगे इससे अल्लाह के पास जाकर इस तरह पाओगे कि वो कहीं बेहतर हालत में और बड़े ज़बरदस्त सवाब की शक्ल में मौजूद है। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, यकीन रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे बारी की 8वीं सूरत सूरह मुदस्सिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कपड़े में लिपटने वाले, उठो और लोगों को ख़बरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो। और अब हमारे लिए ये मैसेज है, उठो और अल्लाह का मैसेज पहुँचाओ, उठो और लोगों को ख़बरदार करो। ये भी कुरान की आयत है ना, और पीछे आ गई कि अगर तुम कुरान के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते तो ज़मीन दुनिया में ज़लील व ख्वार कर दिए जाओगे और आखिरत में बदतरीन ठिकाना है। तो ये भी एक आयत उसी कुरान की है ना कि उठो और ख़बरदार करो। सर ख़बरदार करना है कि नहीं? अब पढ़ा होगा तो ख़बरदार का पता चलेगा ना। उठो और लोगों को ख़बरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से किनारा कर लो, और कोई एहसान इस नीयत से ना करो कि ज़्यादा वसूल कर सको। और कोई एहसान इस नीयत से ना करो कि ज़्यादा वसूल कर सको। उमर भाई के साथ इसलिए अच्छे चल रहे हैं कि यार कुछ बोनस की सेटिंग बन जाएगी, 2 बोटियाँ ज़्यादा मिल जाएंगी।
حسن عباس ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں. اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو. پتہ چلا عمر بھائی اس لیے بونس دے رہے ہیں یار چلو 2-3 مہینے موٹیویٹ کر کے رکھو, بکرے سادہ سیل نکالیں گے. یعنی موٹیویٹ کرو انویسٹمنٹ کرو. احسان کر رہے ہیں عمر بھائی, اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو. ہے بھائی؟ پتہ چلا اعجاز بھائی عمر بھائی بائک دلا دیں گے, یا عمر بھائی نے بھی بائک دلا دی اور بولا ہاں بھائی تاکہ آگے ریکوری اچھی ہو جائے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اور اپنے پروردگار کی خاطر سے صبر سے کام لو, صبر سے کام لینا ہے آپ کو. پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا. سور میں پھونک مار دی جائے گی یعنی سور کوئی چیز ہوگی پھر اس کا مطلب جس میں پھونک ماری جائے گی. اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا, وہ بڑا مشکل دن ہوگا, وہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے, اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں, اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے. پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے. عنقریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا. اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی, خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی. دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی. پھر اس نے نظر دوڑائی, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا, پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا. پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں, یہ تو ایک روایتی جادو ہے. کچھ نہیں, یہ تو ایک انسان کا کلام ہے. عنقریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا, اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے. وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے. اس پر 19 کارندے مقرر ہوں گے. 19 کارندے مقرر ہوں گے. اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں, اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے, اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو. اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں, اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے. اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور تمہارا پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے. اور بس خبردار, قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے, اور صبح کی جب اس کا اجلا پھیل جائے, کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے. تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنا چاہے, ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے, سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے. وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. جو نماز نہیں پڑھ رہا بھائی جہنمی ہے. وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اب تمہارے پاس انٹرویو پہ ایک بندہ آتا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا, یہ تو تمہارے لیے جنت کی ٹکٹ بن سکتا ہے بندہ بھائی, اس کو نماز پہ لگاؤ. یہ نہیں سوچو کہ یہ جہنمی ہے, تم یہاں پہ یہ سوچو کہ مجھے خبردار کرنے کا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے, حق بات پہنچانے کا بھی تو حکم دیا ہے, یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ زاویہ کہاں چلا گیا. اب اس نے نماز شروع کر دی تو کچھ نہ کچھ آسرا تمہارا بن جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے, ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے, بیہودہ باتوں والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, اور مسکین کو تو کھانا کھلاتے ہی نہیں تھے. یہ 2-4 آج مسکین آئے ہوئے ہمارے پاس. فرحان ہے, بڈھے مسکین ہے, بڑا مسکین میں بھی ہوں, آج کھلا دو. نہیں کہا ہے وہ بھائی, کل سے دعوتیں شروع ہیں. کل سے بھائی سب بکنگ کرا لیں کہ کون کون دعوت پہ کس کس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. آج ہماری طرف سے آخری دعوت, کل کے بعد سے چھٹی, کل ایک آخری دن ہے ہمارا. کل کاروبار کے لیے بات کریں گے.
اور اس کے بعد پھر چھٹی، ٹیوزڈے کے بعد سے چھٹی، پھر سب بکنگ کروا دیں، عمر بھائی آج ہم یہاں لے کے جا رہے ہیں اس مسکین کو، عمر بھائی بڑے مسکین آپ ہو، آپ چلو، پھر ہم خوب چلیں گے آپ کے ساتھ پارٹیاں ہمارے پاس جب تک دن ہے، انس بھائی آپ لے چلو، کیسر بھائی آپ نے تو بولا ہوا ہے، تو اچھا ہے، اسی نیت سے تو ہم نے احسان کیا تھا آپ کے ساتھ ہے بٹ صاحب، اور بٹ صاحب تو میرے ساتھ ہوں گے، اور یہ دیکھو ماشاء اللہ، اللہ خیر کرے یار انشاءاللہ۔ اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، چلو ایک ون ڈش والی جو ہماری 2 پارٹیاں رہ گئی نا، وہ پھر اپنا سب اپنا اپنا پر ہیڈ دے کے کسی اچھی جگہ چلے جائیں گے، یہ کر لیں گے، صحیح ہے فرحان؟ 50 روپے تو تم نے کنٹریبیوٹ کرنے تھے 50,000 اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، یعنی جو حقیقت سے منہ موڑ لے، نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں۔ جو نصیحت سے منہ موڑ لے اس کو آپ جنگلی گدھا کہہ سکتے ہو، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، تکبر میں مت کہنا۔ جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں، ہرگز نہیں۔ اس بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرنا جو نصیحت حاصل نہ کریں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے جو نصیحت حاصل نہ کریں، جو نصیحت اس قرآن سے حاصل نہ کریں۔ بھائی سر 9ویں صورت اس سپارے کی سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد 2 صورتیں اور رہ جائیں گی اس سپارے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ ملامت کرنے والا نفس، نفس لوامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک بنا دیں۔ یعنی قیامت کے روز ہمارے پور پور بھی ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں؟ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائیں۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اس جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ داری ہے۔ خبردار اے کافروں، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو، یعنی شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہو آپ، دنیا فوراً ملی ہوئی ہے نا اسی لیے، اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی
اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منا کا ایک قطرہ نہیں تھا؟ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا تھا؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو صفتیں بنائیں۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ صدق اللہ العظیم۔ 10ویں سورت، سیکنڈ لاسٹ سورت اس سپارے کی، سورت دہر۔ انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ انہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایک ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ سر جی آ گئی؟ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ بے شک نیک لوگوں ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور وہ اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ہم اللہ کی خاطر آپ کو کھانا کھلائیں، نہ ہمیں آپ سے کوئی بدلہ چاہیے ہو نہ کوئی شکریہ۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے نہ کڑاکے کی سردی، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور سے ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے، یعنی شام ٹائپ کا وقت ہوگا، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا، وہاں کے ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ عفان نہیں آیا آج؟ یہ لڑکا آ گیا۔ ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز
ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، اور وہ فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں، پیدا کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 10 صورتیں اس سپارے کی ہو گئیں، آخری صورت اس سپارے کی 29ویں سپارے کی آخری صورت۔ سیونٹی 7 نمبر کی صورت، 50 آیات پر مشتمل سورہ مرسلات۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے؟ ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، معلوم اندازے تک؟ پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھے توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے، اور تمہیں پیٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے، نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے۔ وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، ایسے لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں گے۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، ایکسکیوز پیش نہیں کر سکیں گے۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلاؤ۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلاؤ۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں سے بنائے۔ اور اپنے من پسند میووں کے درمیان ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اے کافروں، کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو،
حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان نہ اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کوشچن مارک۔ صدق اللہ العظیم۔ 29واں سپارہ بھی مکمل ہو گیا جی۔ یہ لے بھائی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔